أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد جناب امیل اسلام کے کلام مبارک نہج البلاغہ سے لوگوں سے تعلقات کی حدود کی وضاحت کے لیے کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ درجنوں دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں اور اس بات کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ عزیزاً، زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ چاہیے، اور نمونہ اللہ نے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے کے بھیجا ہے وہ ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن مجید وہ بہترین دستور ہے جس کو لا ریب فرما کے رب نے یقین دلوایا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، اور یہ بلا ریب ہے، اس میں کوئی شبہ کوئی شک نہیں۔ اب قرآن مجید پر اور پیغمبر اکرم کے فرامین پر کوئی مکمل دعوے سے شخصیت کہہ سکتی ہے کہ میں نے اس پر عمل کیا ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب۔ میں اب اس خطبے کی طرف نہیں جاتا، خطبہ 195 میں جہاں امیر المومنین فرماتے ہیں لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد انی لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعتا قط، میرے ارد گرد پیغمبر کے جو امین صحابہ موجود ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کو ایک قسم کی قسم بھی جناب امیر علیہ السلام نے کھائی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی زندگی کے کسی ایک لحظے میں بھی اللہ یا اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کی۔ لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ، کون ہے جو اس قسم کا دعویٰ کر سکے؟ اور ابھی اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سیکھنی ہے، یہ زندگیاں اگر قرآن مجید کے فرامین اور پیغمبر کی سیرت کے مطابق گزارنی ہیں تو ان کا مصداق کامل علی ابن ابی طالب ہی ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہیں۔ میں اس لفظ کو دہرا رہا ہوں، اور کوئی نہیں۔ اس لیے اگر آپ دیکھیے اہل سنت برادران میں جناب علی ابن ابی طالب کی وہ ذات ہے جس کے لیے یہ لفظ مخصوص ہے، کرم اللہ وجہہ، یعنی جس نے اپنی زندگی میں کبھی رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکایا ہی نہیں ہے۔ اب اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے اور پھر زندگی کے مختلف امور ہمیں جاننے ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج کا عنوان ہے تعلقات کی اگر حد رکھنی ہے تو اس حد کو بھی پوچھیے علی ابن ابی طالب سے۔ میں نہج البلاغہ کے سلسلے میں بعض اوقات جذباتی ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میں وہ قدیمی تحریر جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے جاہز کی تحریر، 100 کلمات جاہز، اور گزشتہ دنوں جاہز کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا کہ یعنی 255 ہجری میں ان کی رحلت ہوتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی رحلت 5 سال بعد ہوتی ہے، جاہز اس سے پہلے وفات پاتے ہیں۔ اہل سنت یعنی اس نظریے سے ان کا تعلق، لیکن ان کے ایک دوست کہتے ہیں ہم جب بھی ملتے تھے جاہز سے تو کہتے تھے ایک کلمہ علی 1000 سے بہتر ہے۔ اب پھر ہم نے کہا کہ ابھی کچھ کلمات جمع تو کر دو، تو انہوں نے 100 کلمات جمع کیے، اور پہلا کلمہ وہ مشہور ہے جو نہج البلاغہ میں نہیں ہے، لو کشف الغطاء مزددت تو یقینا، اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کا یقین اس بلندی پہ ہے کہ علی کے یقین میں اضافے کی اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب جس کو رب پر اتنا یقین ہو اس نے ہمیں کیسے اصول بتلائے؟ تو تعلقات کے لیے ایک عیسائی ہے لبنانی، وہ کہتا ہے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ نہج البلاغہ سے 100 کلمات انتخاب کرو، تو میں نے کئی دفعہ نہج البلاغہ کو پڑھا، جی نہیں چاہتا تھا اس کلمے کو کیسے چھوڑوں اور اس کلمے کو کیسے چھوڑوں۔ بہرحال کچھ جو مل جائے خزانے سے۔ مجھے اپنے اس دور کے ایک جوان موٹیویشنل خطیب فقط اس وجہ سے پسند ہیں کہ ان کے کلام میں کہیں نہ کہیں
کلام امیر المومنین ہوتا ہے۔ اور وہ سید قاسم علی شاہ صاحب، وہ ان کا ایک جملہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں سائیکالوجی کی اور اس دور کی جو ضروریات زندگی کی ہیں، لیکن ان سارے کتابوں کا خلاصہ آپ کو علی کے ایک جملے میں مل جائے گا، الفاظ اس سے ملتے جلتے ہیں۔ بہرحال ان کی ویڈیو بھی یہ موجود ہے نہج البلاغہ کے عنوان سے۔ میں 2-3 فرامین تعلقات کے حوالے سے جناب امیر کے نقل کر دوں۔ جناب امیر علیہ السلام، یہ ہم نے ایک کوشش کی ہے اور میں یہی کہتا جاؤں عزیزان سے کہ اگر فرصت ہو تو یہ ایک کتاب ہے چراغ راہ، اس میں ہر روز کے لیے ایک فرمان جناب امام کا ہم نے پیش کیا ہے۔ 365 فرامین ہیں، ٹائٹل دیا ہے، نمبر دیا ہے، عربی ہے، عربی کا حوالہ ہے کہ نہج البلاغہ سے کہاں سے لیے ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے، انگلش ہے، اور پھر انگلش میں الگ بھی حوالہ دیا گیا۔ مثلا میں یہ پہلا فرمان خطبہ نمبر 191 سے پڑھتا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام متقی کی 110 صفات بیان فرماتے ہیں، اور یہاں امام فرماتے ہیں لا یحیف علی من یبغض، یہ عنوان ذہن میں رہے کہ تعلقات کی حد کیا ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں متقی وہ ہے کہ کوئی اگر اس کا دشمن بھی ہو جائے تو دشمن سے بھی تعلقات کی حد یہ رکھتا ہے کہ اس سے بھی زیادتی نہیں کرتا۔ اب جس کا دشمن ہو اس کے خلاف بھی زیادتی نہیں کرتا، جس کا دوست ہو اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے، دوستی ہو جائے، تو حقیقی مالک کو نہیں بھولتا، یعنی اس کے لیے بھی اس دوستی کو یاد رکھتا ہے جس دوستی کا حکم خود خدا نے دیا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ انسان کا اگر کسی سے تعلق ہو، اگر بغض ہو تو اس پر بھی ظلم نہ کرے، اور اگر کسی کے ساتھ محبت ہو تو اس کے لیے خدا کی مخالفت نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ کتنا خوبصورت ایک فرمان اور کس انداز سے ایک مومن کی اور متقی کی تعریف۔ یہ خطبہ نمبر 191 ہے۔ The pious person does not harm his enemy and does not commit sin for the sake of him whom he love۔ تو اس کا ہم نے حوالہ الگ بھی دیا ہے۔ ایک فرمان جو میں تعلقات کی حد بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ امیر علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب امام حسن مجتبی کی وصیت میں ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ ان اردت قطیعت اخیک، کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ ہمارے ہاں اکثر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بس ختم ہو گئی، بس نہیں۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کسی سے ختم نہ کرو، اگر تعلقات ٹوٹ جائیں تو بھی دل کے کسی کونے میں اتنی جگہ رکھو کہ کل پھر پلٹنے کی ایک جگہ بھی باقی رہے۔ اور تیسرا اور آخری فرمان جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میں بارہا عرض کرتا ہوں اور یہ مجھے بہت پسند ہے۔ امام فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً، لوگوں سے یوں میل جول رکھو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ رہو تو تمہارے ملنے کے مشتاق ہوں۔ میں اس کو یوں عرض کروں کہ لوگوں کے ساتھ یوں برتاؤ کرو کہ لوگ آپ کو اپنی ضرورت سمجھیں۔ ایک ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اپنی ضرورت کے تحت لوگوں سے برتاؤ کرتے ہیں اور لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں۔ ہماری حد یہ ہوتی ہے کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو یہ ہماری حد ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں زندگی میں رہو ایسے تو رہو تو ملنے کی خواہش کریں، اور مر جاؤ تو یاد کریں۔ اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورت بن جاؤ۔ لوگوں کو جب ضرورت ہو ان کو ایک با اعتماد سہارا نظر آئے اور وہ آپ ہوں، یہی ہوگی تعلقات کی ایک حد۔ لیکن اس میں جیسے عرض کیا ہے یہ بھی ذہن میں رکھو کہ کل جدائی بھی ہو سکتی ہے، لہذا کسی امام نے ایک اور فرمان میں امام فرماتے ہیں دوست سے اتنی دوستی رکھو الگ ہونا پڑے تو ہو سکو، دشمن سے اتنی دشمنی رکھو کہ ملنا پڑے تو مل سکو۔ پروردگار یوں ہمیں بھی زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔